बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत जब से आई है करप्शन के बड़े संगीन इल्जामात लग रहे हैं और अब भी करप्शन का एक नया स्कैंडल सामने आया है। इस्तीफे का मुतालबा किया गया किसी आम शख्स से नहीं, शहबाज शरीफ के मुआवने खसूसी और एक सेक्रेटरी से इस्तीफे का मुतालबा किया गया। और मुतालबा किसने किया है, वो भी एक बड़ी तकड़ी शख्सियत है, उस पर बात करते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान को रिहा करो, आज मौलाना फजल रहमान ने जो कौमी असम्बली में तकरीर की है, इस पे सब हैरत का इजहार कर रहे हैं। चकवाल सीसीडी फायरिंग वाक़े के अंदर एक नया मोड़ आया, एक आलमी शख्सियत की इस सारे मामले के अंदर एंट्री हुई है, जिससे अब पाकिस्तान की जो हुकूमत और इदारे हैं उनकी साख पर बड़ा सवाल उठ गया है। इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। चकवाल वाक़े पर हम कल जिक्र कर चुके हैं कि जिस अंदाज के अंदर ये एक वाक़या हुआ है, सीसीडी के मुताबिक गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ है, चूँकि सीसीडी थाने के बिल्कुल साथ ये वक़ूआ हुआ है। सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे नहीं लगे हुए थे और फिर जिस फैमिली के साथ ये डकैती हो रही थी उन्हीं की गाड़ी जो है वो उसके पीछे छुप के उन्होंने फायरिंग की है। सीसीडी के एहलकारों ने काउंटर फायरिंग की है और उस फायरिंग की वजह से वो जो ख़ानदान है वो जिस तरीके से वहाँ गाड़ी भगाई उन्होंने और पीछे चलकर वो एक संगीन क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अब मुकदमा जो है ज़ाहिर मट्टी पाव फार्मूला ही होता है। पहले दफ़ा 322 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है वो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, फिर 302 इसमें डाला गया और फिर अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये सुलह सफाई की तरफ शायद मामला ले जाने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो वज़राए आज़म हैं या वजारतें हैं वो इतना यानी नखट्टू हैं कि दुबई से यूएई से पाकिस्तानियों को निकाला जाए खामोश, सऊदी अरेबिया से अगर कोई निकाला जाए खामोश, जेलों में डाला जाए कहीं भी, तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तानियों के आम जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनके साथ हमारी हुकूमत का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम की जो स्टेटमेंट है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब देखिए, एक बच्ची हानिया जो इस सीसीडी वाक़े के अंदर गलतफहमी की बुनियाद पे, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बुनियाद पे या जो भी इसको उन्वान दे, एक वाक़या हुआ और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुकीम ये ख़ानदान था, पाकिस्तानी नयाद ख़ानदान, उस बच्ची को मर्डर हुआ है। अब इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का वजीर आज़म उस बच्ची के हक में स्टेटमेंट दे रहा है और पाकिस्तान को कह रहा है कि ये एंथोनी अल्बानीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म, उसने कहा कि पाकिस्तान में हुकाम से मुतालबा करता हूं कि वो एक ऑस्ट्रेलवी लड़की की हलाकत की तहकीकात करें। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया तवक्को करता है कि मुकम्मल तहकीकात हों जो शफाफियत से की जाए, यानी हमें तहकीकात भी चाहिए, शफाफियत भी चाहिए। भाई वो तो यहाँ के इदारे माशाल्लाह शफाफियत के साथ ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी नयाद फैमिली जो ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन हो गई, एक ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम उसके लिए स्टेटमेंट दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहां पे हजारों पाकिस्तानी अरब ममालक की जेलों के अंदर हैं, यूरोप में। भाई किसी ने कोई जुर्म भी किया है, जैसा भी है, वो पाकिस्तान का सिटीजन है, लेकिन उनको वो सहूलियात तो देना दरकिनार। हमारे वजीर आजम, हमारी वजारतें वो ना सिर्फ खामोश होती हैं बल्कि उन वाकयात को जस्टिफाई करती हैं। हमारा वजीर दिफा कहता है अगर 10-15 हजार बंदा या कुछ वो निकल गए हैं तो इतने लाख हैं तो क्या हुआ, यानी वो इस तरह की गुफ्तगू के अंदर वो तासर दे रहा है कि कुछ नहीं हुआ। इस कुमाश के लोग यहां पे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने ये पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये जो बच्ची की हलाकत है इस पर आप गैर जानबदाराना शफाफ तहकीकात करें। अच्छा, अब एक और मामला हुआ है, अब अंदाजा कर लें कि वजारतों के अंदर ना बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं, लेकिन ये जो स्कैंडल है ये बेनकाब करने वाला है फैसल वाडा। फैसल वाडा आपको पता है वो कितने तकड़े बंदे हैं, यानी जो तकड़े बंदों का यार हो वो तकड़े ही होता है। अब यहाँ पे इमरान खान जो है उसके
ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے. تو اب یہ ایک کمیٹی کے اندر کمیٹی برائے خزانہ اس کا اجلاس تھا، اس میں وزیر خزانہ بھی تھے اور سیکٹری بھی موجود تھے. تو یہاں پہ فیصل واڈا نے ہارون اختر، آپ کو علم ہے بڑے فیملی، یعنی ان کی انڈسٹریلسٹ فیملی ہے، سابق جنرل ہیں ان کے یہ بیٹے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہمیشہ ان کا بڑا ڈیسیژن میکنگ کے اندر کردار ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. وزیر اعظم یا پارٹی جو بھی اقتدار میں ہو، یہ کسی طریقے سے اقتدار کے اندر خاندان پہنچ جاتا ہے. اب میر شکیل الرحمان بھی رشتہ دار ہیں، تو جنگ اور جیو بھی اپنا ہے، تو لہذا انہوں نے فیصل واڈا نے آج ہارون اختر اور سیکٹری انڈسٹری کے استعفے کا مطالبہ کیا. اویس کیانی جرنلسٹ ہیں، وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ 1.25 ارب روپے سے زائد کا سکینڈل سامنے آیا ہے. گاڑیوں کے معاملے میں تمام شواہد وزیر خزانہ اور چیئرمین کمیٹی کو دے دیے گئے ہیں. بورڈ آف انجینئر نے اختیارات کے ناجائز استعمال کیا اور مافیا کو سپورٹ کیا. ہارون اختر جہیز میں ملے ہیں. سینیٹر فیصل واڈا نے سینٹ کمیٹی کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ اس معاملے پہ اب ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. رؤف کلاترا نے رپورٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ کیس ہے جس پر ہتھکڑیاں لگنی چاہیے. یہ فیصل واڈا نے کہا ہے. یہ ہارون اختر کی وزارت کا سکینڈل ہے جو ہر حکومت کو جہیز میں ملتے ہیں. ان کی وزارت کے سیکٹری سیف انجم کو فوری طور پر برطرف ہونا چاہیے. وہ چند ماہ میں ریٹائر ہو رہے ہیں، شاید وہ جنیوا میں اپنا محل بنا رہے ہیں. اکیلا سیکٹری سیف انجم پوری حکومت پر بھاری پڑ گیا ہے، جبکہ پہلے زرداری صاحب بھاری پڑتے تھے. سینیٹر فیصل واڈا نے سینٹ فائنانس کمیٹی کے اندر وزارتی انڈسٹریز کے ذیلی محکمہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ EDB کے حوالے سے وزیر خزانہ اورنگزیب، FBR کے چیئرمین راشد لنگڑیال اور کمیٹی ممبران سینیٹرز کی موجودگی میں سنگین الزامات لگائے ہیں. فیصل واڈا نے کہا ہے کہ 4 بڑوں نے مل کر مافیا کو 100 ارب روپے کا فائدہ دیا ہے اور ملک کو ریونیو کا نقصان دیا ہے. یہ بہت بڑا سکینڈل ہے جس پر گرفتاری ہونی چاہیے. فیصل واڈا نے فائنانس منسٹر اورنگزیب پر کمیٹی اجلاس میں طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ مزید اپنے حق میں یوٹیوبر سے ولاگ کرا لیں، وہ بھی ہم سن رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ یہاں پہ فیصل واڈا نے آج یہ گفتگو کی ہے جو بہت ہی حیران کن ہے. بہرحال اور تکڑے ہیں، سارے طاقتور حلقوں کے بڑے قریبی ہیں. تو یہ جو استعفے کی بات ہوئی ہے یہ کہاں تک پہنچتی ہے اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے. اب دوسری طرف آج حیران کن طور پر اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بڑی ہی عام نشست ہوئی ہے. یعنی ایک طرف سینٹ کے اندر جو سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے. وہ گفتگو بھی بڑی عام ہے. انہوں نے کہا کیا سیاستدان بننا جرم ہے؟ کہ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کو غدار وطن قرار دیا جائے، کہ آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا؟ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جنہوں نے پاکستان توڑا؟ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جو مارشل لا لگاتے رہے؟ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جو اپنے حلف کے خلاف ورزی کر کے سیاسی طاقت اپنے ہاتھ میں لیتے رہے؟ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جو انتخابات میں دھاندلی کرنے میں ملوث رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بولتے؟ ہم کیوں چپ رہتے ہیں؟ کیا ہم ڈرتے ہیں؟ ڈرنے کے باوجود سزائیں مل رہی ہیں، ڈرنے کے باوجود ہمارے زندان جیلوں سے بھرے ہوئے ہیں. جیلوں کو سیاسی قیدیوں سے بھرنے سے ہمارا قومی خزانہ نہیں بھرے گا. ریفارمز لائیں. آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے کہ آپ کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے. مجھے پتہ ہے، میں جب یہاں ٹیریٹری بینچوں کے دوستوں سے بات کرتا ہوں تو ان کو بھی دکھ اور تکلیف ہے، لیکن سب اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. ہم کیوں بے بس ہیں؟ خدا گواہ ہے، دشمن بھی اگر ہو تو میں نے پہلے بھی یہاں کہا فرعون کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، یزید کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظالم کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یار آپ یہاں بیٹھے ہو، کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ کے وہ سیاسی ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، جن سے صرف اختلاف رائے تھا اور آپ کے ساتھ ان کا اتنا اختلاف بھی نہیں تھا، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، جیلیں بھری گئی ہیں. یہ پاکستان کے آئین کے منہ پر تماچا ہے، یہ قانون کے منہ پر تماچا ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کے منہ پر تماچا ہے. کیا سیاستدان اتنے بے بس ہو جائیں کہ عمران خان سے ہماری ایک ملاقات نہ کروا سکیں؟ ہمیں بیچارہ بنانے کی کوشش کریں، لیکن ہم بیچارے نہیں بنیں گے. عمران خان جیل میں رہتے ہوئے بھی سر نہیں جھکائے گا. تو یہ آج علامہ راجہ ناصر عباس نے گفتگو کی ہے جو بہت ہی سخت گفتگو ہے. بہرحال یہ لمبی گفتگو ہے، اس پہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر بھی بات کریں گے. لیکن ایک آج جو بات کی ہے مولانا فضل الرحمان نے، وہ بہرحال آج بہت حیران کن ہے. انہوں نے بھی بڑی
کڑی تنقید کی ہے اس حکومت پر اور اسٹیبلشمنٹ پر، خاص طور پر ان معاملات کے اندر جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، اور عمران خان کی رہائی کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ یعنی انہوں نے، مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا کشمیریوں پر بھارت ظلم کر رہا ہے، لیکن آج وہی سب پاکستان میں دہرایا جا رہا ہے۔ آپ کب تک راکھ ایجنٹ یا فتنہ اور ہندوستان کے لفظ پر گزارا کریں گے؟ اب یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے طنز کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج قوموں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ لشکر بناؤ اور لڑو، اگر میرا پشتون یا بلوچ ان سے لڑے گا تو ان کی دشمنیاں نسلوں تک جاری رہیں گی، یہ ان کی ذمہ داری نہیں۔ یا تو پھر اپنا علاج کر دیں کہ ہر پاکستانی کو فوجی تربیت دی جائے گی، لیکن ہمیں تو یہاں ایک پستول رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی وہ دوسری طرف سے یہ معاملات بھی چل رہے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا میں آج بھی کہتا ہوں عمران خان کو باہر آنے دیں، سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے تو ہمیں ملک میں بہتری کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جائیں باہر اور میدان میں سیاست کریں۔ شہباز شریف ہمارے ساتھ کنٹینر پر تھے تو کہتے تھے 6 ماہ میں معیشت ٹھیک نہ کی تو میرا نام شہباز شریف نہیں، غریب کی زندگی مشکل ہو گئی، حکومت معاشی مسائل حل کرنے میں ناکام رہی، آج کے حالات میں عام آدمی معمولی تنخواہ پر کیسے گزارا کرے؟ یہ اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی حماقت اور غلطی کی جا رہی ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ تو بہرحال مزید ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔